ایک شخص جس کے دل میں حسد پیدا ہوا ہے وہ اس حسد سے کیسے خود کو بچائے، اور ایک شخص جس کے لیے کسی نے حسد کیا ہے وہ حسد سے کیسے بچے؟ کیسے بچے؟ دیکھیے، حسد کا پیدا ہونا چونکہ انسان کی اپنی اس جبلی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، اس لیے اس کا پیدا ہونا معیوب نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول نہ کرنا معیوب ہے۔ بھوک لگنا معیوب نہیں ہے، لیکن بھوک کے نتیجے میں ہر غلط چیز کھانا معیوب ہے۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سمجھ آئے کہ سامنے والے کو حسد پیدا ہوگی، لیکن بچپن ہی سے، ابتدا ہی سے اس حسد کو کنٹرول کرنے کے لیے والدین کو ایسی انوائرمنٹ گھر کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ بچہ دوسرے کی نسبت حسد کی بجائے دوسرے کی مدد سیکھے۔ اور یہی چیز بڑی سطح پہ بڑی عمر کے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب جب ایک انسان شعور کی دنیا میں آتا ہے، یعنی ایک نابالغ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، شعوری طور پر بلوغ تک پہنچتا ہے، اب وہ اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے نا۔ تو حسد جب پیدا ہوتی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس حسد کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس حسد کی وجوہات کو اپنے اندر ڈھونڈے گا تو اس کو محسوس ہوگا یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، یا وہ اس نعمت سے محروم ہے جو دوسرے کو ملی ہوئی ہے۔ ذات کے اندر جو کمیاں ہیں وہ بھی حسد کا سبب بنتی ہیں، اور دوسروں کو ملنے والی وہ نعمت جو میرے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کا احساس انسان کے اندر حسد کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب جو لوگ دوسروں کی نسبت حسد کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں ان سے دوسرے بھی محروم ہیں، وہ اس بات سے ناآگاہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جس شخص کے بارے میں کسی خاص نعمت کو دیکھ کر انسان حسد کا شکار ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نعمت کے پیچھے اس کی زندگی میں ہزار اور طرح کی مصیبتیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ یعنی ہر انسان کی زندگی میں کچھ نعمتیں ہیں اور کچھ ابتلا، آزمائشات اور مصیبتیں۔ مصیبتیں نظر نہیں آتی، نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے انسان جب اپنے آپ پر غور کرے تو یہاں پر اس کیفیت سے خود کو بچانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان کو میں یاد کرنا شروع کروں کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں، جن جن نعمتوں سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، اور میں اپنے ارد گرد دیکھوں دوسرے لوگوں میں وہ نعمتیں نہیں ہیں تو انسان خود بخود متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، اب اگر ایک چیز مجھے نہیں دی جس کا میں شاید اہل نہیں تھا، یا اگر وہ مجھے ملتی تو میرے لیے مصیبت کا سبب بنتی، دوسرے کو اگر وہ چیز ملی ہے تو پھر میں ان نعمتوں کو چھوڑ کر اس ایک نعمت کی وجہ سے دوسرے سے حسد کا اظہار کیوں کروں اور حسد اپنے اندر پالوں کیوں؟ اچھا، ویسے بھی یہ وہ آگ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر کے وجود کو جلاتا ہے۔ لہذا اب میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جب اپنے کسی بچے کو تربیت دینا چاہتے ہیں نا، ایک 4 سال کا 5 سال کا بچہ اگر کچن سے اپنی والدہ کی نگاہوں سے چھپ کر چاقو اٹھا لے اور اپنے 2-3 بچوں کو، ارد گرد کے بچوں کو ڈرانا شروع کر دے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں غلطی سے خود اپنے آپ کو اور دوسرے بچوں کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ ٹھیک، نتیجتاً آپ آہستہ سے جاتے ہیں اس بچے کے ہاتھ سے اچانک وہ چھری اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کسی شخص کو کسی خاص نعمت سے جس کو وہ چاہتا ہے محروم کر دے، وہ اپنی دانست میں سمجھتا ہے یہ نعمت میرے لیے شہد ہے، جبکہ وہ نعمت اس کے لیے یا زہر ہے یا تلوار ہے یا بندوق ہے جس سے وہ خود کو بھی مار سکتا ہے اور دوسرے کو بھی مار سکتا ہے۔ اللہ جب اس سے لے رہا ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ برا انسان ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اس کے آثار اور اس کے اثرات سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان قرآن سے زیادہ وابستہ ہو۔ سورہ قلم کی 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں وَإِنْ يَكَادُ، آیت ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کو قرآن سے نکالیں، اس کو اپنے لیے ورد زبان بنا لیں ہمیشہ۔ ایک دوسرا، 4 قل،
انہی حسد کی کیفیات سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے ہے. لہٰذا اگر چارقل انسان کی زندگی کا ورد بن جائے اور اسی طرح سے آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک اگر ان کا انسان اپنی زندگی میں ورد کر لے تو دوسروں کے حسد سے بچ سکتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی حسد کی اس بیماری سے بچا سکتا ہے. یہاں پہ میں ہبا کہنا چاہوں گا کہ جو آیات کا ذکر کیا وہی یقاد الذین کفروا، یہ میری والدہ نے مجھے بتائی ہوئی ہے کہ بیٹا یہ جب بھی اس طرح کا معاملہ خود پہ پڑھ لیا کرو. تو اس طرح کی سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تھینک یو. آپ نے بتایا کہ چاروں کل آیت الکرسی ان آیات کو پڑھ کے آپ خود کو بچا سکتے ہیں. اچھا عمران بھائی، اب آپ سے میں گفتگو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہو گیا کہ ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، حسد سے، حادثے سے بچنے کے طریقے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے جب آپ کسی مسلمان بھائی کی کامیابی دیکھیں تو آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس والے سے کیا تعلیمات ہیں؟ میں پہلے اس جواب کو میں بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ کس طرح بچیں حاسد سے، وہ یہ ہے کہ کتمان و نعمت، کہ آپ اپنی نعمتوں کو چھپائیں زیادہ. اس کو یعنی جو چیزیں آپ گھر لے رہے ہیں، بنگلہ لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، لینے سے پہلے ہی اس کی اناؤنسمنٹ نہ کر دیں. یا کوئی چیز، کوئی آپ کو رتبہ مل رہا ہے تو اس سے کیا ہے، حاسد آپ پر، محسود پر حسد کرتا ہے، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. اچھا میں یہاں پہ سوری آپ کی بات میں ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نعمتوں کو چھپائیں. ہاں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ہر چیز کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ لباس پہن رہا ہوں، میں نے گاڑی لے لی، میں نے گھر لے لیا ہے. اس کی وجہ سے حسد بڑھ بھی رہا ہے زیادہ. لے لیں پھر تو ٹھیک ہے، ابھی لے نہیں رہے ہوتے، ابھی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ جب چیز ضائع ہو جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، حاسد کی آپ کے اوپر حاسد کی نظر ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپاؤ حاسد سے بچنے کے لیے. دوسرا جو آپ نے فرمایا جو علاج، وہ مولانا صاحب نے جو بات فرمائی نا کہ ہمارے رسول نے فرمایا کہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا ورد کرتے. مجھے سر میں درد ہے، میں نے پونسٹان فورٹ کھانی ہے، بخار ہے، پیناڈال کھانی ہے، میرے اندر حسد ہے، میں اس کی کون سی گولی کھاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا من شر حاسد اذا حسد، کہ اس کا علاج اللہ سے پناہ مانگو، کہ شر جو حاسد جو تم پر حسد کرتے اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ مجھے اس کے حسد سے محفوظ فرما. یہ اللہ سے دعا مانگنی، یہ دونوں آخری سورہ آپ کو پڑھنی ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ اس کا علاج ہے. اور آپ نے پتہ نہیں کیا فرمایا. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اسلام جب ایک مسلمان اپنے مومن بھائی کی ترقی کو دیکھے، خوشی کو دیکھے، کامیابی کو دیکھے، تو اس سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات کے حساب سے؟ جو مولانا صاحب نے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جو رشک کرو. کس چیز میں رشک کرو؟ نیکی میں رشک کرو. کسی کو نیکی میں دیکھو تو اس میں رشک کرو، اور حسد نہ کرو کسی کو. یعنی نعمت کو، یعنی وہ تو میں نے پہلے ڈیفائن کر دیا کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، جو آپ کا شریک ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، وہ آپ کو آگے دیکھتا ہے. تو جب وہ آپ کو آگے دیکھتے ہیں نا، تو وہ اس کو آپ تھریٹ لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب آگے نکل جائے گا، یہ میرے لیے مسئلہ بنے گا، یہ معاشرے میں اس کا نام بن جائے گا، یہ بڑا بھی میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہی کھیلتا تھا، آج یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا. تو وہ تھریڈ جب بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر منصوبہ، ہر تدبیر کرتا ہے. وہ ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ بڑے موذی کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا مارا شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، گر نہ مارا نفس امارا تو کیا مارا. جو سب سے ان اعلی عدوک الذی بین جنبیک، جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا نفس ہے. وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. جس کو شیطان مردود کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، کہ میں کیسے، اس نے بھی حسد کیا تھا آدم علیہ السلام پر، تکبر کیا تھا. تو اپنے آپ کی جو روحانی جو پاکائی ہے وہ تو ہے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور وہ تربیت ہے. تربیت سے بندہ پروان چڑھتا ہے. تو اس چیزوں کو زیادہ کوشش کریں.